تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اس میں اہل ایمان کو 4 وصیتیں فرمائیں، جن میں جینے کا طریقہ بتایا، عام حالات میں کیسے رہیں اور کافروں سے مقابلہ ہو تو کیسے لڑیں۔ اجمالی طور پر یہ بات بتا دی۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا صبر کرو۔ صبر کے تینوں معنی ذہن میں لے آئیں، یعنی نیک کاموں پر مضبوطی سے قائم رہنا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے رہنا، اور جو دکھ تکلیف پیش آئے اس کے بارے میں جزا فضا سے باز رہنا۔ دوسری نصیحت فرمائی وَصَابِرُوا۔ اس کا مطلب مفسرین کرام نے یہ بتایا کہ دشمنوں سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو خوب جم کر مقابلہ کرو۔ صبر عام کا حکم دینے کے بعد پھر قتال کے موقع پر صبر کا حکم دیا، کیونکہ یہ مشکل ہے اور اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی وَرَابِطُوا۔ اس کا مطلب مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ربط باندھنے کو اور اپنے نفس کو کسی کام پر جمائے رکھنے کو کہتے ہیں۔ کفار کے مقابلے کے لیے گھوڑے باندھ کر رکھنا اور ان کو کھلانا پلانا چرانا، جنگ کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے بھی لفظ رباط وارد ہوا ہے۔ اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی لفظ رباط آیا ہے۔ جنگ کے مواقع تو کبھی کبھار آتے ہیں، لیکن چونکہ کافروں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے سرحدوں پر لشکروں کو پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ چوتھی نصیحت فرمائی واتقوا اللہ۔ یہ حکم بار بار قرآن مجید میں وارد ہوا، اور صفت تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو خیر کے ہر کام پر لگاتی اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ صفت جامع الخیرات ہے، اس لیے بار بار اس کا اعادہ فرمایا۔ آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، کہ تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ پر اور تقوی اختیار کرنے پر موقوف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔